بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے 100 قتل کر رکھے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک راہب کی نشاندہی کی۔ وہ قاتل اس راہب کے پاس آیا اور کہا کہ اس نے 99 قتل کر رکھے ہیں، کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ تو راہب نے کیا جواب دیا؟ تو راہب نے نفی میں جواب دیا، کہا کہ آپ کی توبہ نہیں ہو سکتی۔ تو قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور 100 مقتول پورے کر دیے، یعنی 100 آدمیوں کا قاتل ہو گیا۔ قاتل نے پھر روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، تو لوگوں نے ایک عالم شخص کی طرف اس کی رہنمائی کی۔ قاتل نے اس عالم سے کہا کہ اس نے 100 افراد کو قتل کیا ہے، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے جواب دیا، ہاں، توبہ اور اس کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے۔ تم فلاں جگہ جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور دوبارہ اپنے علاقے میں واپس نہ آنا، کیونکہ یہ بہت بڑا خراب علاقہ ہے۔ یہ سن کر وہ قاتل چل پڑا اور یہاں تک کہ جب وہ آدھے راستے پر پہنچتا ہے تو اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور اس کو موت آ گئی، لہذا رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی درمیان میں ہی ہوتا ہے۔ تو رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کرنے کے لیے آیا۔ تو عذاب کے فرشتے کہتے ہیں، نہیں، انہیں ابھی تک کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں۔ تو ان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی صورت میں آیا۔ سب فرشتوں نے اس فرشتوں کو اپنے درمیان ثالث مقرر کیا، انصاف کرنے والا مقرر کیا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ دونوں راستوں کو ناپو، دونوں میں سے جو راستہ کم ہوگا اس شخص کا فیصلہ اسی کے اعتبار سے کر دیا جائے گا۔ لہذا فرشتوں نے دونوں راستوں کو ناپا تو جہاں جانے کا اس کا ارادہ تھا وہ راستہ کم پایا، تو لہذا رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ سامعین کرام، فرماتے ہیں کہ اس کا راستہ پہلے زیادہ تھا جہاں سے جا رہا تھا، اور جہاں مطلب اس نے جانا تھا اس جگہ کا راستہ زیادہ تھا، اور جہاں سے جا رہا تھا اس کا کم تھا۔ تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو سکڑ جا۔ زمین سکڑ جاتی ہے، اور یعنی کہ جس طرف اس نے جانا ہوتا ہے اس کا راستہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اب لے جاؤ۔ رحمت والے فرشتے اس کو لے جاتے ہیں اور اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ سامعین کرام، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اب اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ جون سا بھی بڑا گناہ ہو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، کسی کا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور نا امید ہونا یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر بندہ نا امید ہوگا تو گویا کہ اس نے قرآن کو جھٹلایا۔ سامعین کرام، ایسے ہی ہے نا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نا امید نہ ہو، بندہ نا امید ہو رہا ہے تو قرآن کے مطابق نہیں کر رہا نا، تو اس چیز کا مطلب کہ وہ اللہ کا بہت بڑا جرمدار بن جاتا ہے۔ تو اس قصے سے ہمیں ایسے بہت سے فوائد اور اسباق حاصل ہوتے ہیں جو دعوت اللہ میں علمی اور عملی طور پر اثرات اور پر اثر نکات پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے چند اہم فوائد بھی ہیں۔ نمبر 1 کہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کی قبولیت، کہ یہ قصہ اس بات کی ایک عظیم الشان دلیل ہے کہ گناہ گار کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کا گناہ بہت بڑا اور اس کی سرکشی بہت عظیم ہی کیوں نہ ہو۔ اور سامعین کرام،
جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، تو اس قصے میں مذکورہ شخص کا 100 آدمیوں کو قتل کرنا، پھر تہ دل سے دربار الہی میں توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا اس کی توبہ کو قبول کرنا، اس کے گناہوں کو معاف کر دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اس میں قاتل یا غیر قاتل کا استثناء بھی نہیں ہے۔ اور سامعین کرام، اب اس نظر سے گناہ کر دینا بھی شروع نہیں کر دینا چاہیے کہ اللہ غفور رحیم ہے، توبہ کر لیں گے۔ بسا اوقات انسان کو وہ گناہ ایسی ظلمت کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ اس کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، توبہ کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی اس موڑ پہ جواب دے جاتی ہے اور بندہ بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، امید ہے آپ کو ویڈیو ہماری پسند آتی ہوگی، اور مزید اس طرح کے واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔